لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پر محمد. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کہ جس کے اندر ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور جو لوگ نماز کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ عنوان سخن ولایت بنیاد دین ہے، اور اس عنوان سے آپ کی خدمت میں مستقل معروضات پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ کوشش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ سب کے اذہان عالیہ میں معنی ولایت کو اور مفہوم کو اسٹیبلش کیا جائے، تاکہ انسان اپنے اصول دین میں مضبوط ہو سکے اور اسی مضبوطی کے ساتھ اپنے فروعات دین پر عمل کریں۔ یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ دین کا جو مزاج ہے، دین کا جو محور ہے، دین کی بنیاد، دین کی اساس، دین کی جو روح ہے وہ ولایت ہے، اور یہی وہ مزاج ہے کہ جس کو اہل بیت اطہار نے، قرآن کریم نے ہم کو سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ یہی وہ اساس ہے، یہی وہ محور ہے، یہی وہ بنیاد ہے کہ جو انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ یہ بہت ضروری ہے جاننا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب اور باہر کی کوئی چیز ہو، نہیں، ہمارے اندر موجود فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ یہ وہی فطرت ہے کہ جو ولایت پذیر فطرت ہے، ولایت کو قبول کرنے والی فطرت ہے، یہ مزاج دین ہے، اور یہ بشر کے اندر پروردگار عالم نے ودیت فرمایا، رکھا ہے اس کو۔ جب ہمارے اور آپ کے 12ویں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے
تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ گروہ گروہ امام کے پاس آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ چونکہ ان کو یہ احساس ہو جائے گا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہمارے مزاج والی ہے، ہمارے فطرت والی ہے، جو ہماری فطرت کہتی ہے وہی یہ بات کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ آخر الزمان میں لوگوں کی عقلیں کمال پر پہنچنے لگیں گی، لوگوں کے مزاج بہتر ہونے لگیں گے، لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. وَيُثِيرَ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، امام فرماتے ہیں کہ انبیاء کا کام یہ ہے کہ جو خزانے عقلوں کے اندر دفن ہیں ان کو نکالا جائے. یہ ہمارے اندر موجود ہے، یہ ولایت کا عنوان، یہ ولایت کا مفہوم ہمارے اندر موجود ہے. لیکن کبھی کبھار انسان کا مزاج جو ہے وہ اصل پر سے ہٹ جاتا ہے اور ادھر ادھر بہک جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کربلا کی جو منزلیں امام طے فرما رہے ہیں، ایک منزل پہ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے بس عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں لَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ بِالْحَرَامِ، تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے ہیں، لہٰذا اب میں رسول کا نواسا ہو کر، علی اور فاطمہ کا بیٹا ہو کر، حجت خدا وقت کا امام ہو کر تم کو بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، نہیں آؤ گے. کیوں؟ چونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں، تمہارے اوپر ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا، مزاج خراب ہو گئے ہیں. اصل جو مزاج دین ہے وہ ولایت ہے. لہٰذا امام کس لیے جا رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے ہیں. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور یہ جو دین ہے یہ صرف لوگوں کی زبان کے اوپر چلنے والے الفاظ ہیں، حروف ہیں. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین لقلقہ زبانی بن کر رہ جائے، نہیں، بلکہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کو درک کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ یہ ولایت کیا ہے، کیا ہم سے پروردگار عالم چاہ رہا ہے، کس دین کو غدیر میں ہمیں دیا گیا. اور افسوس کے ساتھ وہ دین دھیرے دھیرے لوگ بھولتے گئے یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ جب 12ویں حجت ظہور فرمائیں گی. میں نے عرض کیا تھا لوگ کہیں گے تو نیا دین ہے، امام خود فرما رہے ہیں امر جدید، کتاب جدید، قضاء جدید. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ دین، اس کا مزاج کیا ہے اور ہمیں کس طریقے سے اس دین کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور اس دین کی طرف بلانے کا جو پروردگار عالم نے ذریعہ فراہم کیا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، یعنی ان کے ذریعے آؤ، ان کی ولایت کے ذریعے، ان کی محبت، ان کی مودت، ان کے دوستوں سے دوستی، ان کے دشمنوں سے دشمنی، یہ بہت اساس ہے. یہ ولایت کا اصل معنی ہے، یہ ولایت کا اصل مفہوم ہے. اور انسان اپنی قدر و قیمت کو جانے، انسان دیکھے اس کو کتنی بڑی نعمت دی گئی ہے. میں بار بار اپنے بچوں سے اور جوانوں سے عرض کروں گا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو بڑی آسانی سے مل گیا، نہیں، اس کے لیے قربانیاں دیے گئی. ایک واقعہ ہے، ایک عالم دین ہے شیخ علامہ محمد تقی جعفری، مرحوم ہو گئے. یہ اپنے خاطرات اور اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ڈنمارک بلایا گیا کانفرنس میں. دیکھیے قیمت سمجھیے اپنی کہ آپ کو کتنا قیمتی اہل بیت نے جانا ہے. کہتے مجھے بلایا گیا، اچھا یہ بہت بڑے عالم دین تھے اور علوم جدیدہ اور علوم انسانی کے اوپر کافی دسترس تھی اور آپ بہترین فلسفی بھی تھے. کہتے مجھے بلایا گیا اور جو سبجیکٹ تھا اور جو تھیم تھی اس کانفرنس کی وہ علوم انسانی کے اوپر تھی، انسانی جو علوم ہے اس کے اوپر تھی. اور جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی قیمت کو طے کرنے کا پیمانہ کیا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ آپ کی؟ انسان کی قیمت کو کس طرح طے کیا جائے، کیسے معلوم پڑے کہ کس انسان کی کیا قیمت ہے، کس انسان کی کیا قدر ہے، اس کی کیا منزلت ہے، اس کا کتنی، اس کی ویلیو کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہر پروفیسر نے، ہر دانشمند نے آ کر اپنی تقریر کی، سب کو تھوڑا کچھ منٹ دیے گئے کہ سب آ کے اپنی گفتگو کریں اور سب اپنا پرسپیکٹیو، اپنی نگاہ اور مطمئن نظر سے بیان کریں کہ انسان کی ویلیو کس طرح نکالی جائے، کون سا کرائیٹیریا ہے، کون سا ملاک ہے. کہتے ہیں سب نے اپنی اپنی باتیں کی اور جب میری باری آئی اور مجھے فرصت ملی تو ہم نے جا کر یہ اعلان کیا اور یہ تقریر کی اور مختصر سی تقریر میں ہم نے اپنی بات کو سمیٹا کہ انسان کی قیمت وہ ہے کہ جو انسان کو پسند ہے. توجہ، انسان کی قیمت کیا ہے؟ وہی قیمت ہے کہ جو اس کو پسند ہے، یعنی جو اس کی پسند کی قیمت ہے وہی اس کی قیمت ہے. لوگوں کو بات بہت پسند آئی، لوگوں نے خوب
داد تحسین ان کو دی اور تالیاں بجائیں، سب لوگ کھڑے ہوئے، سب نے واہ واہ کی. یہ جا کے بیٹھنے لگے اور انہوں نے سوچا کہ اب لوگوں کو جب اتنا پسند آیا ہے تو میں کیوں نہ تبلیغ دین کروں. دوبارہ یہ مائک پر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ جو جملہ میں نے کہا ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہا. امام نے فرمایا ہے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت وہ ہے کہ جو اس کو پسند ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو جو چیز پسند ہے اس کی ویلیو کیا ہے. جتنی اس کی ویلیو ہوگی اتنی آپ کی ویلیو ہوگی. کتنا خوبصورت ملاک مولا نے دیا ہے. آپ کو گاڑی پسند ہے، آپ کی قیمت کتنی ہے؟ آپ گاڑی کے لیے تڑپے جا رہے ہیں، بس جتنی قیمت گاڑی کی اتنی قیمت آپ کی لگے گی. آپ کو گھر پسند ہے، جتنی قیمت اس گھر کی ہے وہ آپ کو پسند آئے گی. آپ کی جو بھی پسند ہے وہ آپ کی قیمت ہے. اب اگر کسی کو عزاداری امام حسین پسند ہے، ہاں اس کی قیمت اتنی ہے. کسی کو امام حسین سے عشق ہے تو حسین کی قیمت کون جانے بھلا، امام حسین کی منزلت کون جانے، اللہ جانے کیا ہے منزلت اور قدرت اور کمال امام حسین، قدر امام حسین. کہا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، لہذا جانے اور پہچانے، اپنی عظمت کو جانے کہ ہم کس محبت کے ساتھ ہیں، ہم کن کی ولایت اور عشق میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہماری قیمت کیا ہے؟ ادھر ادھر دل نہ لگائیں. جس چیز کے لیے حکم دیا ہے مودت فی القربہ وہ ہماری قیمت ہے. ہمیں ان سے محبت کرنا ہے، ہمیں ان کی مودت کو حاصل کرنا ہے. لہٰذا اس مودت کو حاصل کریں اور لگے رہیں. خود امام سے مانگیں، ائمہ اطہار سے دعا مانگیں کہ مولا خود ہمیں ہدایت فرمائیے. اگر کبھی دل میں کوئی شک آنے لگے، وسوسہ شیطانی ہونے لگے، تو انسان خود ائمہ اطہار سے متوسل ہو. ضروری نہیں ہے صرف دنیاوی دعاؤں کے لیے انسان متوسل ہو. مولا گاڑی اور گھوڑا اور بینک اور گھر اور اولاد اور فلاں اور صحت یہ سب مانگیے، لیکن اپنا ایمان، اپنی ہدایت، اپنے لیے ولایت، مودت کا جذبہ، امامت کے اوپر قائم رہنا، یہ مانگیے امام سے. یہ بہت ضروری ہے. چنانچہ ہمارے سامنے واقعات ہیں. ایک بہت ہی پاک دامن خاتون تاریخ میں گزری ہیں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور سنیے گا. اس کے اندر میں آپ کے سامنے واقعہ عرض کرتا ہوں. ابھی بڑے درس اور دروس ہمارے لیے اس واقعے کے اندر ہیں. میں ہر اس پہ نہیں رک پاؤں گا چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن آپ محسوس کریے گا. ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے حبابہ والبیہ. حبابہ والبیہ، ان کو کہتے ہیں صاحبۃ حصات، یعنی یہ پتھر کی مالک تھیں. ان کے پاس ایک پتھر تھا، ان کے پاس ایک سٹون تھا. البتہ اس صاحبۃ حصات نامی 3 خواتین تاریخ میں گزری، ان میں سے ایک کا میں واقعہ عرض کر رہا ہوں. یہ بہت پاک دامن بی بی تھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں توجہ رہے کہ کیوں یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. کہ خود امام کے پاس جائیے، ان سے متوسل، وہ خود مدد کریں گے. بہت کریم ہیں، بہت رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں. کہتی ہیں کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد مجھے یہ جستجو ہوئی کہ آپ کے جانشین کون ہیں، آخر آپ یوں ہی تو نہیں جا سکتے. تو کہتی ہیں میں مدینے آئی. مدینے آنے کے بعد حالات کا معائنہ کیا اور لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی باتوں کو سنا. اور میں نے بازار میں دیکھا ایک شخص ہے کہ جو لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مچھلی پاک ہے، یہ مچھلی پاک نہیں ہے، یہ مچھلی جائز ہے، یہ مچھلی جائز نہیں ہے. پوری واقعات میں تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں. کہتی میں اس کو فالو کرتی رہی اور اس کے پیچھے پیچھے مسجد میں گئی. اور مسجد میں جب گئی تو اس نے بڑا فصیح و بلیغ اس شخص نے خطبہ ارشاد فرمایا اور میرے دل میں ان کی محبت آنے لگی کہ ہو نہ ہو یہی ہمارا رہنما ہونا چاہیے. تو کسی سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ علی ہیں. تو کہنے لگی جب تھوڑا مجمع ختم ہوا تو میں ان کی خدمت میں گئی اور میں نے کہا کہ یا علی، اگر آپ امام ہیں تو اپنی امامت کی کوئی دلیل دیجئے. دیکھا، انسان مانگے امام سے، مولا اپنی امامت کی دلیل دیجئے. اگر آپ آج بھی مانگیے آج آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کدھر جائیں کیا کریں، آپ امام سے متوسل ہوئیے، مولا آپ خود میری رہنمائی فرمائیے. کہا مولا اپنی امامت کی دلیل. تو زمین پہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا، امام نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ہاتھ میں تھوڑی دیر اس کو ملا اور وہ موم کی طرح پگھل گیا. اور پھر امام نے اپنی انگشتر، اپنی انگوٹھی سے اس کے اوپر مہر لگائی اور مہر لگانے کے بعد اس کو دے دیا. اس سے کہا
کہ یہ میرے امامت کی دلیل ہے اور میرے بعد والے امام کی بھی یہی دلیل ہوگی. بات ختم ہو گئی, وہ چلی گئیں. گفتگو ہوئی لیکن میں چھوڑ رہا ہوں تفصیل. امام علی علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا, امام حسن کا زمانہ آیا. وہ دوبارہ مدینے آئیں. دوبارہ مدینے آنے کے بعد امام حسن کے پاس آئیں, چاہتی ہیں بات کریں. امام حسن نے خود بلایا اور بلانے کے بعد انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ میں جاننا چاہتی ہوں آپ واقعی امام ہیں. تو کہا وہ جو پتھر میرے بابا نے تمہیں دیا تھا وہ مجھے دو. خود پوچھا امام نے اور پھر لے کر اس کے اوپر مہر لگائی اور ان کو دی. انہوں نے امام کی ولایت کا اور امامت کا اقرار کیا اور چلی گئیں. امام حسن کا زمانہ ختم ہوا, امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا. امام حسین کی بارگاہ میں آئیں, کہا کہ آقا مولا آپ کے بھائی چلے گئے ہیں, میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ امام ہیں. کہا وہ جو میرے بابا اور میرے بھائی نے پتھر دیا تھا وہ مجھے دو. امام نے وہ پتھر لیا اور لینے کے بعد اس کے اوپر مہر لگائی اور امام نے حبابہ سے کہا حبابہ تم ہمارے پاس آتی رہا کرو, مسائل ہیں سوالات ہیں ہمارے پاس آتی رہا کرو. تو حبابہ نے کہا کہ مولا مجھے برس کا مرض ہو گیا ہے, سفیدی ہو جاتی ہے. کہا مولا مجھے یہ مرض ہو گیا ہے, میں باہر نکلتی ہوں لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں. تو حبابہ کہتی ہیں کہ امام نے اپنی ابا کے دامن کو میرے ہاتھ پہ رکھا اور پھر اپنا ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی. ابھی امام کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بدن سے تمام مرض اور امراض دور ہو گئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام نے مہر لگائی, پتھر لیا, چلی گئیں. وقت گزرا, کربلا کا واقعہ ہوا, کاروان لٹا ہوا مدینے آیا. امام سجاد موجود ہیں. یہ دوبارہ امام سجاد کی خدمت میں کہ مولا ہم نے سنا امام حسین شہید ہو گئے, آپ کے بابا کا پرسہ قبول فرمائیے اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ امام ہیں اور آپ کے بابا نے مجھے یہ پتھر دیا تھا, اگر آپ امام ہیں تو اس پہ مہر لگا دیجئے. امام نے اس کے پر مہر لگائی. امام نے دیکھا کہ وہ عصا لے کر آئی ہیں, بہت بوڑھی ہو گئی ہیں. کہا مولا میں بس آپ کی ولایت کا اقرار کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام سجاد کے پاس آئی ہیں تو ان کی عمر ہو گئی تھی 113 سال. امام سجاد نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں. حبابہ کہتی ہیں کہ جب امام نے دعا فرمائی میرے لیے کہ میں صحت پا جاؤں تو میں محسوس کرنے لگی کہ میں جوان ہو گئی ہوں, اور میں جو 113 سال کی تھی مجھے لگ رہا تھا میں اب 18 سال کی ہو گئی ہوں. امام کی دعا سے جوان ہو گئیں, چلی گئیں. زمانہ گزرتا رہا. دیکھیے اہل بیت کے عشق میں زندگی بسر ہو تو کیسے اہل بیت نوازتے ہیں. چلی گئیں, دوبارہ آئیں. امام سجاد کا زمانہ ختم ہو گیا, امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام باقر علیہ السلام کے پاس آئیں, مولا امامت کی دلیل. مولا نے کہا پتھر لاؤ. امام نے اس کے پر مہر لگائی. بال سفید ہو چکے تھے. امام نے دعا کی, بال دوبارہ سیاہ ہو گئے. چلی گئیں. یہاں تک زمانہ گزرتا رہا. اتنی طولانی عمر پائی کہ 5ویں امام کے بعد 6ٹھے امام, 6ٹھے امام کے بعد 7ویں امام, 7ویں امام کے بعد 8ویں امام کے پاس آئیں. اور آنے کے بعد امام سے دوبارہ وہی پتھر, دوبارہ وہی مہر, دوبارہ وہی قصہ. اور امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ حبابہ اب آپ اپنی آخرت کے سفر کے لیے تیار ہو جائیے. اور اس کے 9 مہینے بعد آپ کی وفات ہوئی, انتقال ہوا, اور آپ کی عمر تاریخ میں بتائی جاتی ہے 235 سال, 235 ایئرز آپ زندہ رہیں. یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے کہ امام کے پاس جائے اور جا کر دلیل مانگے تو امام دلیل دیتے ہیں, امام رہنمائی کرتے ہیں. یہ کریموں کا گھرانہ ہے, ان کے اوپر ضروری ہے کہ یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں, یہ ہدایت ہی کے لیے آئے ہیں. لہٰذا ہم اس بات کو سمجھیں اور محسوس کریں کہ ہم کس کی ولایت پر زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں کتنی بڑی نعمت دی گئی ہے, ہمیں معلوم نہیں ہوتا. قیامت میں پتا چلے گا جب اٹھائے جائیں گے. ہاں یسألونک کس بات میں سوال ہوگا؟ عن النعیم. نعیم بڑی, سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ روٹی کپڑا کھانا یہ نعمت ہے؟ نہیں. روایات میں ملتا ہے تم سے ولایت علی کا سوال ہوگا. وقفوہم انہم مسئولون. روکو ان لوگوں کو روکو. جب حساب کتاب ہو جائے گا تو قرآن کیا آواز دے رہا ہے؟ جب حساب کتاب ہو جائے گا جنت والے جنت طرف جا رہے ہوں گے, جہنم والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, ایک دم سے آواز آئے گی وقفوہم. روکو ان لوگوں کو روکو. جو جنت میں جا رہا ہے اس کو بھی روکو, جو جہنم جا رہا ہے اس کو بھی روکو. ایک سوال باقی ہے. کیا سوال؟ نماز روزے کی سب حساب کتاب ہو گیا, کیا سوال؟ کہا سوال وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی. روکو ان لوگوں کو روکو, ابھی سوال باقی ہے, ان سے ولایت علی کا سوال باقی ہے. جو جہنم میں جا رہے ہیں اگر ولایت ہے تو بچ جائیں گے, اور جو جنت میں جا رہے ہیں اگر ولایت نہیں ہے تو جہنم میں جائیں گے. یہ ہے خداوند عالم کا اعلان.
وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان سے پوچھنا ہے، ابھی حساب کتاب باقی ہے۔ یہ جو ہم اور آپ گواہی دیتے ہیں نماز میت میں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہاں کیا گواہی دیتے ہیں؟ پروردگارا ہمیں نہیں معلوم، ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں خیر ہے۔ ایک شخص نے آ کر، رسول کافی میں روایت موجود ہے، ایک شخص نے آ کر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، یہ جو آپ نے دعا تعلیم فرمائی ہے، یہ جو تکبیریں ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، شہادت ہے، صلوات ہے، استغفار ہے، اور پھر یہ گواہی ہے، کہا کہ مولا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں مردے کے لیے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں سوائے اچھائی، صرف اچھائی اس نے کی، تو مولا ہم تو بعض اوقات میت کے بارے میں جانتے ہیں، ہاں ہم جانتے تھے بھیا انہوں نے کیا گن کھلائے ہیں دنیا میں، تو مولا ہم کیسے گواہی، تو جھوٹ ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے یہ بیچارہ جو گیا تھا ٹھیک تھا لیکن جھوٹ بول دیا کرتے تھے مرحوم، پیسہ مار لیا کسی کا۔ البتہ یہ میں بتا دوں، یہ حکم اسلامی ہے کہ جب کوئی شخص مرحوم ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ اس کی برائیاں ذکر کی جائیں۔ دیکھیے تعلیمات اسلامی کتنی اہم ہیں، کتنی پاک ہیں، ہاں کہ کوئی اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی برائیاں نہ بیان کرو، منع کیا گیا ہے، وہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکے گا۔ تو کہا یا مولا یہ بتائیے کہ یہ ہم کیسے یہ گواہی دے دیں، یہ تو مر چکا ہے اور ہمیں معلوم ہے اس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہے۔ تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا آپ گواہی دے رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم مگر خیر، سب کچھ خیر۔ تو مولا نے کیا کہا، تم کو لگتا ہے کہ تم اس کے کردار کی گواہی دے رہے ہو؟ نہیں، یہ اس کے کردار کی گواہی نہیں، یہ اس کے عقیدے کی گواہی ہے کہ یہ عقیدہ ولایت علی پر مرا ہے۔ اللہ اکبر، تم اس کی عقیدے کی گواہی دے رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے تم کردار، نہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس نے صرف علی علی کیا ہے، یہ ولایت علی پر تھا، یہ ولایت اہل بیت پر تھا، لہٰذا ہمیں کیا معلوم، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ علی کیا ہیں، علی کی عظمت کیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، قرآن بتا رہا تھا، روایات بتا رہی تھیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ عزیزان محترم، ہم سمجھیں اہل بیت کون ہے، کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے۔ البتہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں مجلس کے بعد، اس سے مجھے بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور میں پھر سے ایک دفعہ انکریج کروں گا آپ سب کو، جو بھی سوال ہو ہماری تقریر کے عنوان سے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ادھوری ہے، میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ بعض باتیں ہم بیان نہیں کر سکتے، آپ سوال کریے، اور آپ میں سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ مجھے یہ احساس ہوا، یہ تصور نہ ذہن میں آنے پائے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ولایت کے اندر محبت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ البتہ میں نے اشارہ کیا تھا، تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت کٹر دین ہے، نفرت پھیلانے والی باتیں ہیں، نہ، اہل بیت اطہار پروردگار عالم رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ہر گناہ کو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے دور نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب اللہ یہ کہے جمیعا، تو ہمارے اور آپ کی جمیعا نہیں، سب، جب ہم کہتے ہیں سب تو ہماری جو دید ہے وہ کتنی ہے، جتنی بڑی بھی ہمارا علم ہو، سب، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے سب، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جمیعا، تو وہ اللہ کہ جس کی مظہر، جس کی صفات کے مظہر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس سے پہلے کہ اہل بیت اللہ کی کسی بھی صفت کے مظہر بنے، سب سے پہلے وہ اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں، وہ اللہ کی کرم کے مظہر ہیں، وہ اللہ کی رحمانیت کے مظہر ہیں۔ لہٰذا اہل بیت کی محبت ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، ان کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو محبت سے پیش آئے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آئے گا؟ اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ تاریخیں بھری پڑی ہیں، اب وقت نہیں ہے، میں چلیے اشارہ کرتے ہیں کچھ باتوں کی طرف، کہ ائمہ اطہار نے اپنے امام حسن کے پاس، مشہور واقعات ہیں، میں جلدی بس اشارہ کر رہا ہوں، امام حسن کے پاس وہ شامی آیا اور آنے کے بعد امام کے گلے سے ابا کھینچی، امام کے زخم پڑ گیا، امام نے کہا لگتا ہے تو مسافر ہے، غریب ہے، تجھے کھانا چاہیے، پینا چاہیے، امام نے علی کی شان میں گستاخی کی، سب کی،
امام نے اپنے ساتھیوں کو روکا, کہا رک جاؤ, یہ مس انفارمڈ ہے, یہ اس کو غلط فہمی ہے. امام نے کیسی رہنمائی فرمائی؟ اپنے اخلاق سے. دشمن ہے, گلا نوچ لیا, امام کی توہین کی, امام کی شان میں. امام کہنے لگتا ہے تو غریب ہے, تو مسافر ہے, تجھے کھانا چاہیے, پینا چاہیے, کپڑا چاہیے, مکان چاہیے, میں دوں گا سب کچھ تجھے. جب اس نے امام کا یہ رویہ دیا, وہ قدموں پہ گر گیا. مولا جب میں شام سے نکلا تھا تو آپ اور آپ کے بابا میرے لیے سب سے زیادہ بڑے دشمن تھے, اور اب جب آپ کا میں نے اخلاق دیکھ لیا ہے تو اس زمین کے اوپر آپ سے زیادہ میں کسی کو نہیں چاہتا. یہ اخلاق ائمہ اطہار اس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ. تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ امام باقر, امام جعفر اور امام کاظم علیہ السلام, ان تین اماموں کے یہ واقعات ایک جیسے ہیں کہ بعض غلاموں کے ذریعے یا غلطی سے یا عمدن ایک کے بیٹے کنویں میں گر گئے تھے, ایک کے بیٹے تنور میں گر گئے تھے, ایک کے بیٹے چھت سے گر گئے تھے, اور اسی میں انتقال ہو گیا. لیکن اماموں نے کبھی بھی اپنے غلاموں سے اس طرح, امام کی جب بچہ گرا ہے چھت کے اوپر سے, اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور بعد میں انتقال ہو گیا, امام معصوم کا بیٹا, ہمیں آپ کو اپنی اولادوں سے کتنی محبت ہے. امام کے خدمت میں وہ لایا گیا غلام, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ تھر تھرا رہا تھا. امام نے کہا اس کی رسیاں کھولو. ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ رسیاں کھلوائیں. کہا یہ کانپ رہا ہے, اس کا حق میری گردن پر آ گیا اور مجھے اس حق کو اتارنا ہے, لہٰذا اے غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں اللہ کی راہ میں. پیسے دیے اس کو کہ شاید تجھے دشواری ہو, جاؤ تم اللہ کی راہ میں آزاد ہو. یہ کرم ہے امام کا. امام رحیم ہے, کریم ہے. اگر ہم کہیں تبرہ, دشمنوں سے ان کی نفرت کرو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر ایک سے نفرت کرو. نہیں, سب سے پہلا پیغام رحمت کا ہے, سب سے پہلا پیغام محبت کا ہے, انسیت کا ہے. لیکن اتنی رحمت کے بعد امام علی علیہ السلام, امام حسن سے کیا کہا کہ کس کے کرہانی کی آواز آ رہی ہے؟ کہا ابن ملجم. کہا جاؤ اس کی رسیاں کھولو, رسیاں ڈھیلی کرو. امام اپنے قاتل سے کہہ رہے رسی ڈھیلی کرو. کیا ماجرا ہے؟ حور جب آئے ہیں تو دشمن بن کر آئے تھے, شیعہ نہیں تھے امام کے. سارا پانی پلا دیا, لٹا دیا. یہ کردار امام ہے. تم آؤ ایک دفعہ, آ کے تو دیکھو ہماری بارگاہ میں, ہم کیسے تمہیں باہیں پھیلا کے قبول کرتے ہیں. تبرہ بعد کا معاملہ ہے. ہاں اب کیوں ہے تبرہ؟ غور کریے گا. ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے تجھے تیرے رب کریم کے سامنے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں تو مغرور ہوا جا رہا ہے؟ کیوں؟ طغیان ہے, عصیان ہے, گناہ ہے, میری خلاف ورزی ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا نا ما غرک بربک الکریم, اللہ کا کرم ہے کہ جو انسان کو مغرور کر دیتا ہے. وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا غفور ہے. رمضان کا دسترخوان بچھاتا ہے, کہتا ہے آؤ بس مانگو مغفرت, لے جاؤ لے جاؤ. رسول اکرم نے اپنے خطبہ شعبانی میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص شقی ہے, شقی ملعون, کہ جو رمضان میں اپنے گناہ نہ معاف کروا پائے. کیوں؟ اس کی رحمت واسع پھیلی ہوئی ہے. اب بھی نہیں. ہاں تو اب تبرہ کیوں ہے؟ تبرہ اس لیے ہے کہ یہ اتنے رحیم اور کریم, اتنی عظیم ذوات مقدسات, اتنی محبت, اپنے دشمنوں سے محبت, اپنے دوستوں سے محبت, اس کے بعد بھی اب اگر کوئی ان کے خون کا پیاسا ہو جائے تو وہ کتنا بڑا شقی ہے, وہ کتنا بڑا لعین ہے. کیا اس سے برات کا حکم نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے شخص سے کیا دوری کا اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ یہ یہاں پہ مرحلہ ہے. تمام رحمتوں کے بعد, تمام مغفرت کے بعد, تمام محبتوں کے بعد, تمام انسیت کے بعد, اب اگر پھر بھی تمہارے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے تو تم دور ہو اللہ کی رحمت سے. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ذہن میں نہ آنے پائے کہ نہیں یہ تو کٹر پنا ہے, نہیں یہ تو جو ہے وہ ہیٹریڈ کو پہ. نہیں, سب سے پہلے رحمت. سبقت رحمتہ علی غضبہ, اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. اللہ کی رحمت واسع ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں. ہمیں پتہ تو چلے ہم کس کے ماننے والے ہیں. جناب حر کا کمال یہ نہیں تھا کہ جناب حر جو ہے وہ یزید کے لشکر کو چھوڑ کے چلے گئے. نہیں, کمال جناب حر یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہم کو سکھایا اور یہ اعتماد دلایا. دیکھیں توجہ کریں, اس کو محسوس کریں. آپ بعد میں محسوس کریے گا, ہم جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں, محسوس کریے گا. جس کے ساتھ آپ نے اتنا برا سلوک کیا ہو,
اتنا برا سلوک کیا ہو, گھیر کے لا کر ایک جگہ ایسے پھنسا دیا ہے کہ اب یہاں سے نکل نہیں سکتے, اس کے بچے, وہ خود, عورتیں, کوئی نہیں, پانی, بھوک, پیاس سب بند. وہ کس منہ سے آ کر آنکھیں ملا کر کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے. آپ اس پہ غور کریں. حر کا کمال یہ ہے کہ حر نے ہمیں یہ بتایا چاہے جتنا بڑا گناہ ہو جائے ان کی بارگاہ سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا. یہ بڑے رحیم ہیں, ہمارے گناہ چھوٹے ہیں ان کی رحمت کے آگے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لہٰذا سب سے پہلے ان کی رحمت ہے, محبت ہے. اور ہم کس کے ماننے والے, اس پہ ذرا سا غور کریں. ہم دیکھیں کس طرف دین ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے, کیا پیغام دے رہا ہے یہ دین. بھری ہے روایات قرآن اہل بیت کے فضائل اور مناقب سے. زیادہ انسان ہلکی سی توجہ کرے قرآن کے اوپر, روایات کے اوپر. کہتے ہیں قرآن میں جو ہے وہ اگر علی حق پہ تھے تو قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے. دیکھیے بات سے بات نکل رہی ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کتاب صامت ہے. ہم کہتے ہیں نا قرآن صامت اور قرآن ناطق. اہل بیت قرآن ناطق ہیں, یعنی بولنے والی کتاب, اللہ کی بولنے والی کتاب. اور قرآن خاموش کتاب ہے, اور جو خاموش ہوتا ہے وہ اشاروں میں باتیں کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ جو خاموش ہوتا ہے وہ اشاروں میں باتیں کرتا ہے. آپ کو اس کے اشارے سمجھنا پڑیں گے, اور اشاروں کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا کہ اہل بیت کیا فرماتے ہیں. اور یہی فلسفہ ہے انی تارک فیکم الثقلین, کہ میں دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صرف کہو گے حسبنا کتاب اللہ تو گمراہی ہے, تمہیں اہل بیت کو بھی لینا پڑے گا, دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا. لہٰذا یہ قرآن صامت کے اشارے سمجھیے. قرآن اجمال میں بات کرتا ہے, تفصیلات نہیں بیان کرتا. جب کانسٹیٹیوشن لکھا جاتا ہے تو اس میں تفصیلات نہیں ہوتی ہیں, مختصر سی کتاب ہوتی ہے, امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں, اور اجمال سب بیان کر دیا جاتا ہے. قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, قرآن اصول کی کتاب ہے, اصول مختصر اور مفید کر کے بیان کیے جاتے ہیں. اور ان کو سمجھنا ہو تو اب در اہل بیت پر آئیے. یعنی قرآن اجمالاً بیان کر رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک, اور رسول تفصیل بیان کر رہے غدیر میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا. توجہ فرما رہے ہیں, یہ اجمال ہے اور یہ تفصیل ہے. اور اگر کوئی یہ کہ نہیں صاحب ہم کو تو روایات نہیں چاہیے, آپ ظلم عظیم جو اسلام پر ہوا ہے جا کر مطالعہ کریے گا. مجھ سے میری بات کو نہیں ماننا ہے, نہ مانیے, جائیے جا کر سرچ کریے گا, آج رات میں سرچ کریے گا یہ منع تدوین حدیث کیا ہے. 100 سال تک حدیث کو منع کر دیا گیا, کوئی لکھے نا, کس نے کیا, کیسے کیا, جا کے اس کو سرچ کریے گا. اب میں کچھ زیادہ بولوں گا تو پھر آپ گھبرانے لگیں گے. جا کے سرچ کریے گا کس نے کیا, کیوں کر رہے. کہا میں اس لیے منع کر رہا ہوں حدیث نہ لکھی جائے چونکہ اگر حدیث زیادہ بیان ہوگی تو لوگ قرآن کو بھول جائیں گے. عجیب حدیثوں کو لا کے جلایا گیا ہے, بکریاں حدیثیں کھا گئیں. کون سی حدیثیں ہیں آپ یہ سمجھیے. ستم ظریفی علامہ امینی کہتے ہیں, جنہوں نے الغدیر لکھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے قیامت کے دن سوال کروں گا کہ اگر انہوں نے منع تدوین حدیث نہ کیا ہوتا, حدیث کو منع نہ کیا ہوتا, تو آج میں علی کی ولایت کے دفاع کے بجائے علی کے فضائل پر کتاب لکھ رہا ہوتا. آپ سمجھیے اس بات کی گہرائی کو اور گہرائی کو, کہ امیر المومنین ضروری تھا کہ ان کے فضائل بیان ہوں, ان کے مناقب بیان ہوں. لیکن ابھی تک ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے کہ علی خلیفتہ بلا فصل ہے. عجیب ہے یہ مصیبت. لہٰذا ہم یہ سمجھیں علی کون ہے, اہل بیت کون ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہماری گفتگو بالکل آخری مراحل پر ہے, اور آپ کی توجہات انشاءاللہ اگر رہیں تو باتیں واضح ہو گئی ہوں گی, اور سوالات کا دروازہ کھلا ہے. چند دن ابھی ہم آپ کے درمیان ہیں, اور جو بھی سوال ہو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ وہ اصول دین نے جو ہمیں دیے ہیں امام کو پہچاننے کے لیے, اور پھر دین خود کیا ہے. ہاں ہم نے یہ کیا کہا تھا کہ ولایت بنیاد دین ہے, تو پھر دین کو بھی کل تھوڑا سا سمجھیں گے کہ کون سا دین کیا ہے. تو یہ علی ہیں, علی جن کے فضائل سے قرآن بھرا ہے, جن کے مناقب سے روایات بھری ہیں. اے علی, اگر تمام اشجار اور تمام درخت قلم بن جائیں, اور تمام دریا کا پانی سیاہی بن جائے, اور تمام جن اور انس مل کر آپ کے فضائل لکھنا چاہیں تو لم یحسو,
آپ کے فضائل نہیں لکھ سکتے. کون ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام؟ یہ نفس رسول ہیں. ایک نفس رسول علی ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اور ایک شبیہ رسول علی ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی قربانی پیش کی. بڑی عظیم قربانی تھی وہ بھی. ہم توجہ کریں، ایسے علی اکبر کہ جو شبیہ ہے پیغمبر ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور آپ پہنچ گئے کربلا، آپ کے دل پہنچ گیا کربلا. دیکھیں ٹوٹے ہوئے دلوں کا یہی کمال ہوتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی رونے کے لیے، صرف تصورات کافی ہوتے ہیں. آپ کہیے گا علی اکبر تو آپ کے سامنے ایک باب مصیبت اور مصائب کھل جاتا ہے. کون علی اکبر؟ جو شبیہ ہے پیغمبر ہے. کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے سب سے خوشی کا موقع کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس بوڑھے باپ کا جوان بیٹا اس کے سامنے ٹہل رہا ہو تو اس کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے. کہا مولا اسی باپ کے لیے سب سے غم کا موقع کیا ہوتا ہے؟ کہا اگر اسی جوان کا جنازہ سامنے پڑا ہو. ہائے اللہ اکبر. علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر وہ ہے کہ ایک مرتبہ بیچ راستے میں امام حسین نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. جناب علی اکبر نے پوچھا ہے بابا جان یہ تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا تمہارے نانا ابھی آئے تھے، تمہارے دادا، اور مجھے حوض کوثر پر بلا رہے ہیں، یہ ہماری شہادت کا اعلان ہے. تو امام نے وقت سے جناب علی اکبر نے کہا اے بابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر ہیں. امام حسین نے کہا کہ ہم حق پر ہیں. تو جناب علی اکبر نے کیا فرمایا کہ بابا جان پھر کیا ڈر ہے، موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا ٹوٹیں. اللہ شجاعت علی اکبر، جس کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہو. 30,000 کے لشکر کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. علی اکبر کون ہے؟ ایک مرتبہ میں صرف آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آج خوب گریہ کریں گے. یہ وقت ختم ہو گیا، دیکھیے کتنی جلدی یہ وقت گزر گیا. آج علی اکبر کی مصیبت، کل جناب علی اصغر پہ روئیے گا اور بس ختم. اللہ اکبر. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ ہم امام حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا. امام نے بڑی پیار سے اور شفقت سے اس کو اپنی آغوش میں بیٹھایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا مجھے انگور کھانا ہے. نہ انگور کی فصل تھی نہ انگور کہیں مل رہے تھے. امام نے ستون مسجد کے اوپر ہاتھ مارا، انگور نکلے. امام نے اپنے بیٹے کو انگور دیے. کہا میرے لال تمہارا باپ کچھ بھی مانگو دینے سے دریغ نہیں کرے گا. اللہ، کتنی محبت ہے امام حسین کو اپنے بیٹے اکبر سے، نہ جانے کتنا. اور یہ کون علی اکبر ہیں کہ جن کو جناب زینب نے بھی پالا ہے. جناب زینب کے بیٹے ہیں علی اکبر، ام لیلہ کے بھی بیٹے ہیں اور زینب کے بھی بیٹے ہیں. 18 سال پالا ہے زینب نے. ایک مرتبہ کربلا میں وہ قیامت کا موقع آتا ہے کہ جب تمام انصار اور تمام اصحاب شہید ہو گئے اور تمام اولاد جعفر اور عقیل سب شہید ہو گئے، تو اب اولاد علی کا سلسلہ شروع ہوا. جناب علی اکبر اپنے بابا کی بارگاہ میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، اے بابا جان. دیکھیں یہ عجیب مرحلہ ہے. امام حسین نے جناب علی اکبر کے لیے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. جب علی اکبر جا رہے ہیں تو آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. اب میں اس کو قربانی کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں کہ جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ شبیہ ہے. دکھنے میں شبیہ ہے، اخلاق میں شبیہ ہے، بولنے میں شبیہ ہے. لہٰذا صبح عاشور امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر جا کر اذان دو. علی اکبر گئے ہیں، اذان جیسے ہی شروع کی ہے. مجھے نہیں معلوم، تاریخ نے نہیں بتایا، لیکن مجھے احساس اور لگتا ایسا ہے کہ جناب زینب خیمے میں بے چین ہو گئی ہوں گی. شاید نانا کا وہ زمانہ یاد آ گیا ہو، کیوں چکہ علی اکبر کی آواز رسول کی آواز، علی اکبر کی شکل رسول کی شکل تھی. اور شاید امام حسین چاہتے ہو کہ دنیا والوں دیکھو یہ وہ ہے کہ جو رسول کی شبیہ ہے. اے بابا جان مجھے اذن جہاد دیجئے. ہاں بیٹا علی اکبر جاؤ. امام نے بالکل نہیں تأمل کیا، اپنی اولاد کو فوراً قربان کیا. اے بیٹا جاؤ.
اب جوش شجاعت میں صبح سے دیکھ رہے ہیں مستقل حملے ہو رہے ہیں، جوش شجاعت میں ایک دفعہ علی اکبر نے فوراً تلوار لی اور گھوڑے کی طرف بڑھے تیز قدموں سے. امام نے فرمایا مہلن مہلا یا بنیا، ذرا آہستہ میرے لال، میرے نور نظر، ذرا سا آہستہ. اے بابا جان کیا ہوا؟ آپ نے تو اجازت دے دی. کہا میں نے اجازت دے دی ہے، لیکن جس نے تجھے 18 سال پالا ہے، ارے اس سے بھی تو اجازت لے لے. جناب علی اکبر آئے ہیں. علی اکبر کے لیے 30,000 کے لشکر سے لڑنا آسان تھا، لیکن جناب زینب سے اس نے جہاد. اللہ اکبر. کیسے کہیں اے پھوپھی جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور تاریخ میں کچھ جملے یہ ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئے خیمے میں اور دیکھا جناب زینب مصلی عبادت پر ہیں. علی اکبر نے اپنا سر زینب کے زانوں پہ رکھ دیا. جناب زینب نے پیشانی سہلائی، پیشانی کا بوسہ لیا، زلفوں کو سنوارا. اے میرے لاڈلے علی اکبر، اے میرے نور نظر علی اکبر. جناب علی اکبر نے پوچھا اے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کی منزلت بڑی ہے یا آپ کی اماں فاطمہ کی منزلت بڑی ہے؟ ایک دم سے کھڑی ہو گئی، اپنی ماں کا نام سنا. اے علی اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ یقیناً میری ماں مجھ سے بہت عظیم ہے، میں تو ان کی کنیز. اے پھوپھی جان تو پھر یہ بتائیے کہ اگر قیامت میں آپ کی مادر گرامی نے آپ سے پوچھ لیا کہ میرا لال شہید ہو گیا، تمہارا علی اکبر سلامت، تو کیا جواب دیں گی؟ اے علی اکبر یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اے پھوپھی اماں میں آپ سے اذن جہاد لینے آیا ہوں. اے علی اکبر ایسی بات کہہ دی کہ اب میں تمہیں روک نہیں سکتی. اے میرے شہزادے، اے میرے لال، جاؤ خدا حافظ. اب مجھے نہیں پتا، تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی اکبر ماں سے کس طرح رخصت ہوئے، ام لیلہ نے کیا کہہ کر رخصت کیا، زینب نے کس طرح رخصت کیا، بہنیں کس طرح رخصت ہوئی. بس تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ہر بار علی اکبر جب نکلنا چاہتے تھے دوبارہ اندر کھینچ لیے جاتے تھے. کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. علماء ذکر کرتے ہیں یہ کیوں پردہ اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے؟ جب بھی علی اکبر بڑھنا چاہتے تھے کبھی اماں کے باہوں میں لپٹ جاتی تھی. اے بیٹا علی اکبر ایک آخری دیدار کرا دو. پھر علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، پھوپھی آ کر راستہ روکتی تھی. اے اکبر ہوا غربتا ورحمونی، اے اکبر ہماری غربت پر رحم کرو. پھر اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، ایک ننھی بہن آ کر قدموں سے لپٹ جاتی تھی. اے بھیا تمہارے بعد ہمارا کیا ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑی قیامت کی شب ہے، اپنے رونے کو نہ روکیے گا، تھکیں گے نہیں رو کر. نہ جانے اگلے سال رونا ملے نہ ملے، نہ جانے اگلے برس یہ دن دیکھنے کو ملے نہ ملے. ہمیں توفیق و آنسو بہانے کی مولا سے آج مانگیے، شہزادی سے آج آنسو مانگیے کہ شہزادی چند قطرے آنسو نکل آئے. اجرکم اللہ. علی اکبر اذن جہاد لے کر واپس آئے ہیں. ظالم یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ علی اکبر باہر آ رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوا کہ ایک چاند کا ٹکڑا باہر آ رہا ہے. وہ تاریخ ذہن میں ہے کہ کوفے میں جب ایک خاتون نے علی اکبر کا سر نیزے پر بلند دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ کہا اے کاش اس جوان شہید کی ماں زندہ نہ ہو. ام لیلہ نے تڑپ کے کہا تھا اے بی بی اس شہید کی ماں کو کیا بددعا دے رہی ہو، کیوں بددعا دے رہی ہو؟ کہا دیکھتی نہیں کتنا نورانی جوان ہے، کتنا خوبصورت جوان ہے. جب ہم سے برداشت نہیں ہوتا اس کا کٹا سر تو اس کی ماں کیسے برداشت کرتی؟ اللہ اکبر. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ علی اکبر باہر آئے، بابا الوداع، اس نے جہاد لے لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے. جوش شجاعت میں محسوس کریے گا. میں نے عرض کیا ہر چیز پڑھ نہیں سکتے، صرف تصور کافی ہے. اگر رونا نہ آ رہا ہو نا تو اپنے جوان بھائی کا ذکر سوچ لیے. یہاں پر سب باپ بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں. اگر گریہ نہ آ رہا ہو تو اپنے جوان بیٹے کو آنکھوں میں لائیے گا.
اپنے جوان بھائی کو آنکھوں میں لائیے گا، اپنے بھائی کا ذکر سوچئے گا۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر جوش شجاعت میں گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور ایسی ایڑ دی کہ بہت شدت کے ساتھ، سرعت کے ساتھ میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محسوس ہوا تیز گھوڑا رفتار آگے بڑھ رہا ہے، محسوس کیا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کمر سنبھالے، محلن محلہ یا بنیا، اے میرے بیٹے ذرا آہستہ، اے بابا جان آپ نے اجازت دے دی تھی، اب آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ ذرا غور کیا گھوڑے کی سرعت کتنی تیزی ہوگی، حسین کس طرح دوڑ رہے ہوں گے۔ اے میرے لال، اے میرے لال الوداع، اے بابا جان آپ نے اجازت دے دی تھی، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم یہ سوال نہ کرتے۔ بس اکبر یہ یاد رکھو، جاتے رہنا تو مڑ مڑ کے پیچھے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا، مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ اکبر میدان کارزار میں اترے، 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان، شجاعت علی اکبر، اللہ اکبر، 120 اشقیاء کو تحت ایغ کیا ہے۔ 120 اشقیاء مقتل لکھتے ہیں، اور یہ جن کو مارا ہے نا، یہ آمادہ صف بنائے نہیں کھڑے تھے کہ اکبر آئے اور مارے، نہیں، یہ اکبر کا ہنر رزم تھا، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، یہ حیدر کرار کا خون رکھتا ہے اپنی رگوں میں۔ ایسی جوش شجاعت دکھائی کہ دشمنوں کی صفوں میں تلاطم مچ گیا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا شقی آیا علی اکبر کے سامنے، حسین خیمہ گاہ سے کھڑے دیکھ رہے ہیں، حسین کی چہروں پر زینب نظر جمائے ہیں، زینب کی چہرے پر لیلا نظر جمائے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، زینب کا دل تڑپا، اے میرے ماں جائے، میرے اکبر کی خیر تو ہے۔ لیلا تڑپی، اے آقا میرا اکبر ٹھیک تو ہے؟ کہا اکبر صحیح ہے، اکبر سالم ہے، لیکن میرے 3 دن کے بھوکے پیاسے شہزادے کے سامنے ایک 3 دن سے ایک سیر و سیراب شقی آیا ہے، میرا بچہ بہت بھوکا ہے۔ اے لیلا جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو میرا بچہ کامیاب ہو۔ جناب لیلا خیمے میں آئی، مسلح بچھایا، بالوں کو پریشان کیا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے اکبر کی سلامتی ہو۔ علی اکبر نے دشمن کو تحت ایغ کیا اور اب دوبارہ خیمے کی طرف پلٹے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذرا سا سوچئے گا، جب آپ کی اولاد آپ کے پاس کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آئے تو آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، اور آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ آج میرا بیٹا اگر مجھ سے کچھ مانگ لے گا، اگر میرا بیٹا کچھ مانگ لے گا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اس کو دیں گے۔ علی اکبر جوش شجاعت میں بابا کے پاس آ رہے ہیں، امام حسین کے قریب آئے، جناب زینب تڑپ کے باہر نکلی، لیلا خیمے سے باہر آئی، ارے میری دعا قبول ہو گئی۔ اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا تو پہچان نہ سکی یہ اکبر ہے، چہرے پہ اتنا خون تھا، لب کٹ چکے تھے، بدن سے لہو بہہ رہا تھا، چہرے پہ کربلا کی خاک تھی، اکبر کو پہچان نہیں سکی۔ اے بابا جان، اے بابا جان، العطش قد قتلنی والثقل الحدیدی اجہدنی فہل لی من شربت من الماء۔ اے بابا جان، یہ پیاس مارے ڈالتی ہے، یہ اسلحے کی سنگینی مارے ڈالتی ہے، اے بابا جان اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو میں ان دشمنوں کو بتاؤں میں کس کا پوتا ہوں۔ اے میرے لال، میں تیرے لیے کہاں سے پانی لاؤں؟ اے میرے لال، حسین اتنا غریب، تو نے آج کچھ مانگا، مدینے میں انگور مانگے تھے لا کے دیے تھے نا، لیکن آج امتحان ہے میرے لال، صبر کرو میرے لال، تمہارے جد تمہیں حوض کوثر پر سیراب کریں گے۔ کس طرح حسین نے رخصت کیا، ایک انگوٹھی لی، دہن مبارک میں دی، الوداع میرے لال۔ جناب علی اکبر دوبارہ میدان کارزار میں گئے۔ بس عزیزو، آپ کی زحمت تمام، بہت رو لیے آپ، ہاں بہت رو لیے آپ، لیکن ذرا سوچو زینب کیسے رو رہی ہوں گی، لیلا کیسے رو رہی ہے۔ لیلا کے رونے کے دن شروع، جناب زینب کے رونے و گریہ کے دن شروع۔ کس طرح تاریخ بتاتی ہے، دوبارہ جناب علی اکبر میدان کارزار میں آئے
اور دوبارہ جوش و شجاعت سے حملوں پر حملے کیے. بس ایک دفعہ تاریخ بتاتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک شقی نے چھپ کر اکبر کے اوپر ایسا وار کیا کہ سر کے اوپر ایسا بھالا مارا ہے کہ جناب علی اکبر کے سر سے خون کا فوارہ نکلا. علی اکبر اپنے گھوڑے پر چکرانے لگے. جناب علی اکبر کے سر سے خون نکل رہا تھا اور آپ گھوڑے پر چکرانے لگے. آپ نے یہ نہیں گوارا کیا کہ میں گھوڑے سے گر جاؤں، اور آپ نے گھوڑے کی باہوں میں اپنی ہاتھ ڈال دیے. گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈال دیے، اور جیسے ہی گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈالے تو اکبر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا. اب وہ گھوڑا جو چاہتا تھا کہ خیام حسینی کی طرف جائے، وہ گھوڑا دشمنوں کی صفوں کی طرف جانے لگا. مقتل کا جملہ سنیے گا، کیا جملہ لکھا ہے مقتل نے؟ اللہ اکبر حسین کا لال، زینب کا لال، ام کلثوم کا، ام لیلہ کا لال. تاریخ لکھتی ہے کہ اب علی اکبر کا گھوڑا دشمنوں کی صفوں میں داخل ہونے لگا. تاریخ نے جملہ لکھا فَضَرَبُوهُ بِسُيُوفٍ عِرْبًا عِرْبًا، حسین کے لال کو تلواریں مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حسین کا لال جس طرف جاتا تھا اشقیاء تلواریں مارتے تھے. علی اکبر کا جنازہ پامال نہیں، ٹکڑوں میں پڑ گیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گرے. بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. امام حسین کے کانوں میں صدا آئی. تاریخ کا جملہ لکھا ہے تاریخ نے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے مقتل کی طرف تیز قدم بڑھائے اور زمین پر گر پڑے. حسین زمین پر گر پڑے، آواز دیتے ہیں ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دو، تم کہاں ہو؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اکبر، یہ دنیا تمہارے بعد دھواں دھواں ہو گئی، یہ دنیا اندھیری ہو گئی. ادعونی یا بنیا، ارے مجھے آواز دو میرے لال. اے اکبر یا علی کہہ کر نہ جانے کتنی مرتبہ حسین کربلا کی زمین پر گرے، نہ جانے کس طرح کربل کی خاک پر اکبر کا جنازہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. اکبر کہتے جاتے تھے الہیہ الہیہ یا بتا، اے بابا جلدی میری خبر لیجئے. یا علی کہتے جاتے تھے اے حسین کس علی کو پکار رہے ہیں؟ اے نجف والے علی کو مدد کے لیے، یا کربل کی زمین پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے اکبر کو پکار رہے ہیں؟ تاریخ نے ایک جملہ لکھا، مائیں سن رہی ہیں اس جملے کو، بہنیں سن رہی ہیں اس جملے کو، باپ جو ہے صاحبان اولاد سن رہے ہیں اس جملے کو. تاریخ نے ایک جملہ لکھا فخرجت، جیسے ہی زینب کی کانوں میں جناب علی اکبر کے سلام کی آواز آئی نا، تو تاریخ نے لکھا فخرجت زینب بنت علی وتنادی وحبیبہ یا ابن اخا. آواز دی جناب زینب نے، اے میرے حبیب، اے میرے بھتیجے. اور تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ جناب زینب باہر نکلی ہیں خیمے سے دوڑتی ہوئی. فخرجت واکبت علی، زینب نکلی ہیں اور نکلے کے بعد اکبر کے جنازے پہ اپنے آپ کو گرا دیا. جو حضرات کربلا گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ مقام علی اکبر اور خیام میں کتنا فاصلہ ہے، کتنی دوری ہے، بیچ میں پورا حرم پڑتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، میں جب چلتا ہوں، یہ میں آپ لوگوں نے میری ردا دیکھی ہے، میں اوڑھ کے چلتا ہوں، جب کبھی ہم تیز قدم چلاتے ہیں تو میرے پیر ردا میں پھنسنے لگتے ہیں. مجھے نہیں معلوم جناب زینب کس طرح علی اکبر کے جنازے پر پہنچی ہوگی. ارے اس طرف حسین گر رہے تھے، ادھر زینب گرتے پڑتے اکبر کے جنازے پر. واہ اکبرا، واہ مصیبتا، اس نرغہ اعداء میں کس طرح جناب زینب اکبر کے جنازے پر پہنچی. واہ اکبرا، واہ مصیبتا. علامہ جعفر شوشتری سے کسی نے کہا، بہت بڑے خطیب تھے، کہا کہ علامہ جائیے جا کر امام حسین کے مصائب بیان کیجئے. علامہ شوشتری ممبر پہ گئے، جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی، اتر کے آ گئے. اگلے دن پھر لوگوں نے خواہش کی، مومنین نے کہا کہ مولانا جناب امام حسین کی شہادت پڑھیے. جناب علامہ شوشتری ممبر پہ گئے، جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی اور اتر کے آ گئے.
تیسرے دن لوگوں نے کہا کہ علامہ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ امام حسین کے مسائل پڑھیے، آپ 2 دن سے علی اکبر کے مسائل پڑھ کر اتر آتے ہیں۔ علامہ ششتری نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہا تم نہیں سمجھے، میں نے حسین ہی کی شہادت پڑھی ہے تمہیں نہیں معلوم جب اکبر کے بدن سے روح نکلی ہے تو اسی وقت حسین کے بھی بدن سے روح نکل گئی تھی۔ ارے یہ تو زینب کا کرشمہ و کارنامہ تھا کہ اکبر کے جنازے پر پہنچ کر حسین کو تسکین دی تو حسین زندہ بچ گئے، ورنہ حسین کی شہادت اسی وقت ہو گئی جب اکبر شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب امام حسین نے جناب زینب کے ہاتھوں کو پکڑا، بازوؤں سے اٹھایا، یا اختہ ارجعی، اے میری بہن واپس جائیے۔ جناب زینب خیمے میں واپس آئیں۔ اب تاریخ کا جملہ ہے، بس 2 منٹ اور آپ خوب رو لیے، آپ نے حق پرسا ادا کر دیا۔ لیکن میں بس جناب شہزادی زہرا سے چاہتا ہوں کہ جتنی دیر دم ہے سینے میں تھوڑا سا اور ذکر کر لیں، تھوڑا سا اور توفیق دے دیں کہ ہم آنسو بہا لیں۔ مجھے یقین نہیں، مجھے نہیں معلوم اگلے سال، اگلے برس، اگلے دن یہ ذکر مصیبت کرنے کی توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ شہزادی ہم سب کو یہ توفیق دیجئے، 2 منٹ اور ہم ذکر علی اکبر کر لیں۔ امام حسین اپنے جوان پسر کے جنازے پر ہیں اور کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہیں امام حسین مستقل اپنے ہاتھوں کو ملتے جاتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی جنازے علی اکبر کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ جس نے میری اولاد کو مارا اس کی نسل باقی نہ رہے۔ اے علی اکبر تمہارے جانے کے بعد یہ دنیا میرے لیے تاریک ہو گئی، بس عزیزو قیامت کی منزل ہے۔ امام حسین ایک مرتبہ کربلا کی زمین پر بیٹھے، علی اکبر کا سر اپنے آغوش میں رکھا اور رکھنے کے بعد محسوس کیا، علی اکبر سے کچھ باتیں کی، اے میرے لال مجھ سے باتیں کرو، اے میرے لال مجھ سے کچھ گفتگو کرو۔ علی اکبر نے اپنی لبوں کو جنبش دی، باپ سے چند کلمے باتیں کی۔ محسوس ہوا امام حسین کو کہ اکبر کے سینے میں بڑی تکلیف ہے، سانسیں لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اے بیٹا، اے میرے لال کیا زیادہ تکلیف ہے؟ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اے بیٹا کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اے بابا میرے سینے میں ایک برچھی کا پھل پھنس گیا ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے علی۔ اے بابا یہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ اجرکم اللہ، آخری منزل ہے علی اکبر کی، آخری منزل ہے، خوب گریہ کیجئے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، بیٹا اکبر تمہیں معلوم ہے نا تمہارا باپ کتنا صابر ہے، میں نے ہر مصیبت پر صبر کیا ہے، ذرا سا اپنا ہاتھ ہٹاؤ مجھے دیکھنے دو۔ بس امام حسین نے اپنی آستینوں کو الٹا ہے اور جس طرح نماز میں زانوؤں کو زمین پر رکھتے ہیں، امام حسین نے کربلا کی زمین پر اپنے زانوؤں کو مضبوطی سے ٹکایا اور ایک ہاتھ سے زمین کربلا کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے زمین کربلا کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے اس ٹوٹے ہوئے برچی کے پھل کو پکڑا۔ اے ابراہیم آئیے دیکھیے، آپ جب اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، حسین کے آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، اپنے جوان لال کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں۔ اکبر نے کہا، بابا میں نے سنا ہے کہ جب جوان کا جنازہ اور جب جوان کی روح نکلتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بابا آپ مجھے ایڑیاں رگڑتا نہیں دیکھ پائیں گے، میرے پیروں پر اپنی ردا ڈال دیجئے۔ امام حسین نے ردا ڈال دی۔ اب ایک مرتبہ جناب امام حسین نے برچی کے بل کو پکڑا، نجف کا رخ کرتے ہیں، اپنے بابا کو پکارتے ہیں، یا علی، بس صدائے علی تھی، اکبر کے سینے سے برچی نکالی، کلیجہ اکبر کا باہر آ گیا، فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہے، اے میرے لال یہ کیسا امتحان۔ ایک مرتبہ امام حسین نے چاہا جناب علی اکبر کے جنازے کو اٹھائے، وہ حسین جو اکبر کے جنازے کو اٹھانا چاہتے ہیں، ارے تھوڑی دیر پہلے حر کے بیٹے کو جنازے کو اٹھایا تھا، حسین چاہتے ہیں اکبر کے جنازے کو اٹھائے، ہمت جواب دے گئی، جنازہ نہ اٹھا سکے۔ اے بچوں آؤ